اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صلاة پڑھے محمد و آل محمد سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 110 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکلتی ہو. کس لیے؟ تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتی ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر سے روکتی ہو، بری باتوں سے روکتی ہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر دین مبین اسلام کا ایک انتہائی اہم واجب اور فریضہ کہ جس کے اوپر شریعت قائم ہے، جس کو انبیاء کا فریضہ کہا گیا، جس کو انبیاء کا طریقہ اور منہاج کہا گیا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ ضرور بضرور تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر اور بری باتوں سے روکے. اولئک هم المفلحون، یہی وہ افراد ہیں کہ جو فلاح پا جانے والے ہیں. یہاں تک کہ مومنین اور منافقین کے جب فرق کو قرآن مجید نے بیان کیا تو منافقین کی جو صفات تھیں اس میں بیان کیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ان کی صفت کیا ہے منافقین کی؟ کہ یہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور جو اچھائی ہے اس سے روکتے ہیں، یعنی برعکس. منافقین کی نشانی یہ ہے کہ یہ اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، جبکہ اسی کے بالمقابل مومنین کی جو صفات خداوند کریم نے بیان کی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین مرد اور مومنین اور مومنات عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. دوست سے مراد یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نہ محرم اور محرم دوست ہوں، یعنی مومن مومن کا دوست ہے، مومنہ مومنہ کی دوست ہے. ان کی صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں.
انتہائی اہم فریضہ، لیکن اس اہم فریضے کو انجام دینے سے پہلے انسان کو ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو خداوند کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا، کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھلا دیتے ہو؟ یہ خاص کر ہم جیسے افراد کے لیے، ہم جیسے مراد ہے نہیں جو ممبر پہ جانے والے افراد ہیں، جو مجالس پڑھنے والے افراد ہیں، یا جو درس دینے والے افراد ہیں، کہ تم لوگوں کو تو اچھائی کا تو حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے نفسوں کو بھلا بیٹھتے ہو۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جبکہ تم کتاب کو پڑھنے والے ہو تو پس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تمہیں اتنا عقل و شعور نہیں ہے کہ جس بات کا تم دوسروں کو حکم دے رہے ہو کہ غیبت نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے، مثال کے طور پر کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جس بات کا تم دوسروں کو حکم دے رہے ہو خود اس بات کے مرتکب ہو، خود اس برائی کے مرتکب ہو، یا جن اچھائیوں کا تم دوسروں کو حکم دے رہے ہو کہ مثال کے طور پر معاشرے میں نماز قائم ہونی چاہیے، معاشرے میں جو ہے وہ جو دینی اقدار ہیں، اسلامی اقدار ہیں، عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے، مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، مثال کے طور پر گانا نہیں ہونا چاہیے، لیکن خود جو ہے وہ اپنا جو تمہارا گھر ہے اس میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو انتہائی اہم فریضہ، اس اہم فریضے کو انجام دینے کی کچھ حدود اور قیود کو بیان کیا۔ اچھا، یہ جو موضوع ابھی ہم نے انتخاب کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اس کی وجہ یہ کہ ذاکری کی کلاس باقاعدہ شروع ہو رہی ہے، اور ذاکری ایک طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی جب آپ مجلس پڑھتے ہیں تو مجلس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، چاہے آپ فضائل بیان کریں۔ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط ہمارے یہاں دو برانڈ ہیں مجلس کے، ایک تبلیغی مجلس اور ایک فضائل والی مجلس، یہ بھی ہم نے بنائے، صحیح نا؟ تو تبلیغی مجلس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی مجلس ہے، لیکن جو فضائل والی مجلس ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہے، یعنی تو ایسا نہیں ہے۔ ہر مجلس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مجلس ہے، چاہے وہ اس میں فضائل ہی کیوں نہ بیان ہو رہے ہوں۔ خود فضائل کا بیان بھی امر بالمعروف کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ بہرحال فضائل کے بیان سے اب ائمہ اطہار کے معرفت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، جس معرفت کو حاصل کرنا لوگوں پر واجب ہے، ضروری ہے، تو بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے۔ تو کیونکہ ہمارا کام، یعنی جس کام کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لہٰذا اس موضوع کو منتخب کیا گیا۔ لیکن یہ بہت ہی انتہائی جسے کہنا چاہیے حساس موضوع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیونکہ جس طریقے سے ہر واجب کی شروط اور حدود بیان ہوئی ہیں، اسی طریقے سے امر بالمعروف کی بھی شروط اور حدود بیان ہوئی ہیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے فضائل سنائے نماز کے، کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی اس نے جنم لیا ہو۔ تو آپ نے فضائل سنا دیے، اب فضائل سننے کے بعد مثال کے طور پر وہ شخص کہے کہ صحیح ہے، ابھی صبح کے 10 بجے میں صبح کے 10 بجے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھوں گا، یا رات کو مثال کے طور پر 8-9 بجے جو ہے وہ ظہر و عصر کی نماز پڑھوں گا، یا وہ کہے کہ اچھا نماز اتنی اچھی چیز ہے تو میں فجر کی نماز 2 رکعت کے بجائے 10 رکعت پڑھوں گا، یا ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے مجھے بہت تھکن ہو رہی ہے تو میں 2 رکعت پڑھوں گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، ہر واجب کی ایک قیود ہیں، شرائط ہیں، ان شرائط اور ان قیود کے ساتھ ان واجب کو انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، انسان فقط یہ نہ دیکھے کہ مجھ پر نیکی کا حکم دینا واجب ہے، برائی سے روکنا مجھ پر واجب ہے، لہٰذا اب کسی بھی طریقے سے مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کی حدود کو جانے بغیر، اس کی قیود کو جانے بغیر، اس کی شرائط کو جانے بغیر، یہ انسان بجائے اچھائی کے حکم دینے کے بسا اوقات کیا ہو جاتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے، برائی کا حکم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی زیادہ اہم منکر کیا ہے؟ فساد ہے۔ خدا نے فساد کو پسند نہیں کیا، اور قرآن مجید کی نہ جانے کتنی آیات ہیں کہ خدا فساد نہیں چاہتا ہے۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟
فساد کا مطلب یہ کہ معاشرے کا ایک نظام دھرم بھرم ہو جائے، ایک دوسرے کی دست و گریبان ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں یا خون بہایا جائے، یہ فساد ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قتل سے زیادہ شدید تر ہے۔ فتنہ، فساد، یہ اس سے زیادہ شدید تر ہے۔ تو آپ ایک اچھائی کو انجام دینے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب سے آپ کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک منکر ہے جو آپ کی اچھائی کے نتیجے میں معاشرے میں رائج ہو رہا ہے، جس کو خداوند کریم نے پسند نہیں کیا ہے۔ تو عمل بالمعروف نہی عن المنکر بہت اہم فریضہ ہے، لیکن اس کی شرائط، اس کی حدود کو سمجھنا، سیکھنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کون کرے گا؟ جس کو خود پہلے پتہ ہو کہ معروف کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ معروف کیا ہے تو آپ کیسے معروف کا حکم دیں گے؟ جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ منکر کیا ہے تو آپ کیسے منکر سے روکیں گے؟ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دائرہ بنایا ہوا ہے، یعنی ہمارے نزدیک چند چیزیں ہیں، مثال کے طور پر 10-20 چیزیں یہ معروف، یہ 10-20 چیزیں منکر، ہم اسی کو عمل معروف اور نہی منکر سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم تبلیغ شروع کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر زور دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتی ہیں صحیح ہے، اس کے نزدیک ایک چیز حرام ہے، لیکن سامنے والا جو عمل کر رہا ہے ممکن ہے وہ کسی اور مجتہد کا مقلد ہو، اس کے نزدیک وہ چیز حرام نہ ہو۔ مثال کے طور پر آیت اللہ خوئی کے نزدیک کیا ہے؟ چہرے کو ڈھانپنا واجب ہے، عورت کے لیے چہرے کو ڈھانپنا واجب ہے۔ اب آپ نے پوری تقریر کر دی مثال کے طور پر کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے، ہمارے یہاں خواتین آتی ہیں اور یہ نہیں کرتی ہیں اور وہ نہیں کرتی ہیں، مجلس امام حسین میں آ رہی ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے، اور یہ وہ فلاں دھماکہ، پوری تقریر، جبکہ دیگر مراجع کا کیا فتویٰ ہے کہ چہرے ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اعتبار سے کیا کر رہی ہیں؟ عمل معروف کر رہی ہیں، لیکن وہ ہو کیا رہا ہے؟ فساد کا باعث بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل میں، کیونکہ جہاں پر بھی کوئی بھی فقہی گنجائش نکل سکتی ہے، یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی شخص شراب خانے سے باہر نکل رہا ہے تو فوراً اس کے اوپر حکم نہیں لگاؤ کہ یقیناً شراب پی کے ہی آ رہا ہوگا، یہ شراب لینے ہی گیا ہوگا۔ یعنی جب تک تم اس کے فعل کو کسی مباح کام پر حمل کر سکتے ہو، یہی احتمال دو کہ شاید یہ کوئی مباح کام کرنے گیا ہوگا، درست؟ تو ان حدود اور قیود کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلے معروف خود آپ کو معلوم ہو کہ معروف کیا ہے، نہیں آپ کو خود معلوم، منکر آپ کو خود معلوم ہو کہ منکر کیا ہے، پھر اس کے بعد عمل معروف اور نہی عن منکر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کچھ احادیث ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہ جیسے کہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وتعاونوا علی البر والتقوى واذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البرکات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الارض ولا في السماء۔ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ عمل المعروف اور نہی عن المنکر کرتی رہے گی، اور نیکی کے کاموں میں اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتی رہے گی۔ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ، لیکن جب میری امت عمل المعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ، میری امت سے برکتوں کو کھینچ لیا جائے گا۔ وَسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض کو بعض پر مسلط کر دیا جائے گا، جبکہ نہ زمین میں ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ آسمان میں کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ یعنی ایک ایسا فتنہ روئے زمین پر برپا ہوگا کہ ان کا کوئی ناصر و کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ دعا کے لیے پکاریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان عمل المعروف، ایک پورا معاشرہ، کیونکہ ایک اسلامی معاشرے کی اقدار میں سے ایک قدر ہے عمل معروف نہی عن المنکر، یعنی اگر آپ ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اہم رکن عمل معروف و نہی عن المنکر ہے۔ آج دنیاوی امور میں ہم عمل معروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن اخروی امور میں ہم عمل معروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنا گھر بنا رہا ہے
اگر اس نے تھوڑا سا آگے کر لیا ہے گھر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کی پارکنگ میں مسئلہ ہے یا گلی میں مسئلہ ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں، بولنا بھی چاہیے کہ یہ گھر آپ نے آگے کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر برابر والے گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صحیح ہے آپ کو اس کو اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، لیکن بہرحال آپ کو جواب دینا ہے کہ جب تمہارے برابر سے گانے کی آواز آ رہی تھی اور تم کر سکتے تھے، اس کو بول سکتے تھے اچھے انداز میں، منع کر سکتے تھے، تو تم نے کیوں منع نہیں کیا؟ یا مثال کے طور پر فیملی کا کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مکس گیدرنگ ہے اور آپ اپنے عمل سے یا اچھے انداز میں آپ اس کو منع کر سکتے ہیں یا اس کو سمجھا سکتے ہیں، یا کم از کم سمجھا نہیں سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ خود اٹھ کے آ جائیں۔ اتنا تو انسان ایک کر سکتا ہے نا، کہ یہ بھی بہرحال امر معروف و نہی عن المنکر کے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک اسٹیپ میں سے، کہ آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بھائی میں تمہارے اس فعل سے راضی نہیں ہوں۔ جب آپ نے یہ اظہار کر دیا تو فی الحال یہاں پر اتنا ہی کافی ہے امر معروف و نہی عن المنکر کے لیے۔ تو ہم دنیاوی امور میں امر معروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن اخروی امور میں ہم سست پڑ جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے وہ کر رہا ہے کرنے دو، ان کا تو مزاج ہی ایسا ہے، ان کو کرنے دو۔ ایسا نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من ترک انکار المنکر بقلبہ ولسانہ ویدہ فہو میت بین الاحیاء، جو شخص منکر کو انکار کرنا چھوڑ دے، منکر سے روکنا چھوڑ دے، اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے۔ دیکھیں یہ سارے اسٹیپ ہیں، امر معروف و نہی عن المنکر کے اسٹیپ ہیں۔ آخری اسٹیپ کیا ہے؟ آخری اسٹیپ یہ کہ کم از کم دل میں تو آپ اس کو برا سمجھیں۔ اچھا، یہ امر معروف و نہی عن المنکر کے اسٹیپ میں سے نہیں آتا یہ والا، بلکہ یہ تو ایک مستقلاً واجب ہے، یعنی دل سے برائی کو برائی سمجھنا اور اچھائی کو اچھائی سمجھنا، اچھے لوگوں کو اچھا سمجھنا اور برے لوگوں کو برا سمجھنا، اس کو آپ کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ یہ ایک الگ سے واجب ہے، یعنی یہ امر معروف و نہی عن المنکر کے اسٹیپ میں نہیں آتا ہے، یہ تو کام اپنے ہر صورت میں کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد کے اسٹیپ آئیں گے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فتنہ و فساد ہو، ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنا، مثال کے طور پر آپ والدین ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گانا سن رہا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی منکر کام کو انجام دے رہا ہے، تو آپ والدین ہیں، آپ اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، یہاں پہ کوئی فساد وغیرہ برپا نہیں ہوگا۔ تو اگر ہاتھ سے روکنا ممکن ہے جبکہ اس کے نتیجے میں کوئی فساد برپا نہ ہو تو ہاتھ سے روکنا واجب ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو کم از کم زبان اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، 2 حرف کہہ سکتے ہیں، آپ سائڈ میں لے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کام آپ جو کر رہے ہیں کام صحیح نہیں ہے، شادی کی محفل ہے، اپنے گانے بجائے ہوئے ہیں، برتھ ڈے کی پارٹی ہے مثال کے طور پر، اس میں گانے چل رہے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام اس سے راضی نہیں ہیں، یہ کام جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ یہ 2-4 الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ ناراض ہو، خوب ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اپنے لیے تو اس کو ناراض نہیں کیا نا، اللہ کے لیے اس کو ناراض کیا ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے، جو قلب کا مرحلہ ہے، وہ تو خیر واجب ہے ہی، پھر اس کے بعد اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو کم از کم زبان سے نہیں روک سکتے ہیں، کم از کم اپنے کردار سے، یعنی آپ یہ کام تو کر سکتے ہیں نا کہ وہاں سے اٹھ کے آ سکتے ہیں، اتنا کام تو ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ یہ اظہار کریں کہ دیکھو تمہارے اس کام سے میں راضی نہیں ہوں، کیونکہ جہنم میں فقط وہ لوگ نہیں جائیں گے کہ جو برے کام کرتے ہوں گے، بلکہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے جو اس برے کام سے راضی ہوں گے۔ اب زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت وارثہ میں لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس امت پر جس نے آپ پر ظلم کیا، لعنت ہو اس امت پر کہ جو آپ کی صدائے استغاثہ سنتا رہا، یعنی آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے سنتا رہا، فرضیت بہ، لیکن اس پہ راضی بھی رہا۔ تو 3 گروہ پر آپ لعنت بھیجتے ہیں، اب فقط شمر پر لعنت نہیں ہے،
فقط پسر سعد پر لعنت نہیں ہے، شمر پہ بھی لعنت ہے، پسر سعد پہ بھی لعنت ہے، یزید پہ بھی لعنت ہے، صحیح. اس کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد پہ کہ جو سید الشہداء کی نصرت اور مدد کر سکتے تھے، اس کے بعد مدد اور نصرت نہیں کی اور سنتے رہے. تو جو اس فعل پر راضی ہے، جو اس منکر پر راضی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ الراضی بفعل قوم کا شریکہم، کسی قوم کے فعل پر راضی ہونے والا گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہو، شریک ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہت مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، چھٹے امام سے حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیف بکم اذا فسدت نساؤکم وفسق شبابکم، کہ تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اور تمہارے نوجوان جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے. اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ ولم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، نہ تم معروف کا حکم دو گے، نہ تم برائی سے روکو گے. آج آپ دیکھیں معاشرے کی حالت کیا ہے، یعنی واقعاً کبھی کبھار انسان خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کس طریقے کا معاشرہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں. جلوسوں کی حالت کیا ہے، شبیداریوں کی حالت کیا ہے. نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں یہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے، سب یہیں کے رہنے والے ہیں. اگر باہر سے بھی ہوں گے تو ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ بہت کم ہوگی. لیکن بہرحال زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ سید الشہداء، کالے کپڑے آپ نے زیب تن کیے ہوئے ہیں، لڑکیوں نے بھی لڑکوں نے بھی، لیکن کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کہا کہ تمہاری حالت کیا ہوگی کہ تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی، یعنی ان کا کردار خراب ہو جائے گا، تمہارے شباب فسق میں مبتلا ہو جائیں. فسق یعنی کھلم کھلا گناہ کرنا، کھلم کھلا. آج دیکھتے ہیں ہم نوجوانوں کو، بعض نوجوانوں کو جیسے ماہ مبارک رمضان میں کھلم کھلا مثال کے گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں. یہ فسق ہے، یہ بدتر ہے گناہ سے. ایک تو آپ گناہ کے کیا، آپ نے سن روزہ نہیں رکھا، پھر اس کے بعد آپ نے گویا احترام نہیں کیا حدود الہی کا، آپ مذاق اڑا رہے ہو، استہزاء کر رہے ہیں حدود الہی کا. یہ اس سے زیادہ بدتر ہے. فقیل لہ ویکون ذلک، تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی وہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ اب ریاست مدینہ بن چکی ہے، اللہ کے رسول کی حکومت بن چکی ہے، دینی احکامات اجرا ہو چکے ہیں، اب یہ زمانہ کیسا آئے گا کہ ہماری عورتیں فاسد ہو جائیں گی، ہمارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے. فقال نعم وشر من ذلک، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہوگا، بلکہ اس سے بدتر معاشرہ آئے گا. فرمایا کہ اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تمہیں منکر کا حکم دیا جائے گا اور معروف سے روکا جائے گا. یعنی برائی کا حکم دیا جائے گا کہ یہ برے کام ہے، اس کو انجام دو، اور معروف سے کیا کیا جائے گا؟ روکا جائے گا. فقیل لہ یا رسول اللہ ویکون ذلک، کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ قال نعم وشر من ذلک، یہ بھی ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا. کہا وہ بدتر کیا ہوگا؟ کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا والمنکر معروفا، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تم منکر کو، برائی کو اچھائی شمار کرو گے اور اچھائی کو برائی شمار کرو گے. یعنی آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مثال کے طور پر حجاب کر لے تو اس کو کیا شمار کیا جاتا ہے کہ بیکورڈ عورت ہو گئی ہے، یا حجاب کو نعوذ باللہ نستجیر باللہ یعنی جہالت کی نشانی شمار کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اوڑھ لیا ہے، کیا تم اوڑھ کے آ گئی ہو. مثال کے طور پر یہ سب نشانیاں ہیں کہ جب معروف کو منکر شمار کیا جا رہا ہے، اچھی بات کو منکر شمار کیا جا رہا ہے، اور وہی اگر خاتون مثال کے طور پر بے حجاب ہو کر آ جائے، ٹائٹس پہن کر آ جائے، تو ہمارا معاشرہ کہتا ہے وہ تو بہت بولڈ ہے. یعنی بولڈنس کی علامت کیا ہے؟ فحاشی. بولڈ خاتون کسے بولتے ہیں؟ جو مردوں سے بے تکلف ہو کے بات کرے، ہم کہتے ہیں بولڈ ہے. یعنی ایک منکر کام کو ہم کیا شمار کرتے ہیں؟
معروف ہماری جانیں قربان ہوں بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر اور لاکھوں جانیں قربان ہو بنت علی پر. ان سے زیادہ تو کوئی پاک باز نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ بافضیلت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ حجاب کس کا اچھا ہو سکتا ہے. لیکن جہاں ضرورت پڑی وہاں پر ماں نے بھی خطبہ دیا، بیٹی نے بھی خطبہ دیا، اسلام کی خاطر خطبہ دیا. اور خطبہ کیسا خطبہ؟ جو بلاغات النساء میں شامل ہے، یعنی وہ خطبہ جو انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ. اسے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بہت شرماتی ہے، یہ کسی سے بات نہیں کرتی ہے، یہ نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، یہ تو ایسی رہتی ہے. سیدہ کونین کہ جن کا حجاب کسی نے نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود جب وہ آئی ہیں تو جو خطبہ دیا ہے وہ بلاغات النساء میں شامل ہوا ہے. اور وہی بنت فاطمہ جب خطبہ دے رہی ہیں تو ایسا خطبہ دیا ہے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ گویا بنت علی کی زبان میں آج کون بول رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں. تو جس چیز کو آپ بولڈنس شمار کر رہے ہیں کہ نہیں، بولڈ کا مطلب کیا ہے، یہ مردوں سے بے تکلف ہو کے بات کرے تو اس کا مطلب بولڈ ہے، چادر سر پہ نہ لے تو اس کا مطلب بولڈ ہے، ٹی شرٹ پینٹ پہنے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کیا ہے، بولڈ ہے. تو یہ واویلا ہے آخری زمانے کی علامات میں سے کہ جب معروف کو منکر شمار کیا جائے، اچھی بات کو برا شمار کیا جائے، اور منکر کو معروف شمار کیا جائے. جی 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 من ترک انکار المنکر بقلبہ ولسانہ ویدہ فہو میت بین الاحیاء. جو شخص منکر کا انکار کرنا چھوڑ دے اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھ کے ذریعے، تو وہ گویا ایسا ہے کہ زندوں کے درمیان مردہ لاش ہے. زندوں کے درمیان کیا ہے؟ مردہ ہے. مولانا صاحب عموماً یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں گھر کے بڑے جو ہیں وہ منکر اور معروف کا سبق دیتے ہیں، لیکن کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے اس عمل کو زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں، لیکن اگر وہی بڑوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو وہ بدتمیزی مانتے ہیں. نہیں، بدتمیزی خیر نہ کیا جائے. وہی والی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ کو معروف کرنا ہے، کس طریقے سے منکر کرنا ہے، اس کی حدود و شروط بیان ہوئی ہیں. دیکھیں حضرت ابراہیم کے چچا بت پرستی میں نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت بناتے تھے. حضرت ابراہیم سے بھی کہتے تھے کہ جاؤ تم بتوں کو بیچ کے آؤ، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم کا لہجہ کیا تھا؟ یا اباتی. یا اباتی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بابا جان. یعنی انتہائی خوبصورت لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں. یا اباتی لما تعبد ما لا تسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. کیوں آپ ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ آپ سے کسی چیز کو دور کر سکتا ہے، آپ کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ منطقی طریقے سے اچھے الفاظ میں گفتگو کرنا. لیکن عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے جو تھوڑا چھوٹے ہونے کی وجہ سے جی وہ خیر وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بہرحال برداشت کیا جائے. ایک حد تک ہے، ہم جیسے کہا گیا کہ ایک حد تک امر معروف و نہی عن المنکر کر سکتے ہیں. کم از کم ہم نے اتنا تو اظہار کر دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، کافی ہے. اس سے زیادہ ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں آگے. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بڑوں کا ہاتھ بڑھ کے روکیں یا مثال کے طور پر ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں. اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے، ایک کام برا کام ہو رہا ہے، آپ نے اظہار کر دیا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام صحیح نہیں ہے، کافی ہے. آپ نے اپنا وظیفہ انجام دے دیا، اب وہ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری، لیکن آپ کا جو وظیفہ تھا وظیفہ ہو گیا. جی ایسا کرنے سے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. ہونے دیں، وہ لوگ تو امام حسین کے مخالف ہو گئے. اپنی بات کیا ہے کہ ایک طرف ہو جانا بہتر ہے. جی یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو بتا دیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، آپ یہ گانا کر رہے ہیں، یہ گانا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو صحیح ہے، ان کی آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. لیکن لوگوں کا خلاف ہو جانا، بہرحال لوگ تو خلاف ہوں گے جب آپ یہ کام کریں گے. لوگوں کی مخالفت تو بہرحال آپ کو مول لینی پڑے گی. آپ
ہر ایک کے سامنے اچھا نہیں ہو سکتے. یعنی اگر آپ ان کا ساتھ دے بھی لیں تب بھی آپ کوئی نہ کوئی آپ کے مخالف ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے مکس گیدرنگ ہے, ہم منع نہیں کرتے, اتنے کلوز ہمارے سسرالی جیسے رشتے دار ہیں, تو ہم اپنے عمل سے ظاہر کر سکتے ہیں. جی ہم اپنی اولاد کو, بیٹیوں کو خود چادر پہن کے ریپرزینٹ کریں. یہ ہو سکتا ہے. یہ آیت اللہ سستانی سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ ایک ایسی محفل ہے کہ جو ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ داروں کی محفل ہے, اس میں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ کم از کم آپ کو اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ میں تمہارے اس فعل سے راضی نہیں ہوں, یہ فعل صحیح نہیں ہے. ٹھیک نا. اب دیکھیں اس کے مختلف اسٹیپ ہیں. یہ جو عمل معروف و نہی عن المنکر ہے نا, اس میں مکان و زمان کی شرائط بہت اہمیت رکھتی ہیں. ممکن ہے کہ آپ ایک والدہ ہیں, آپ کے لحاظ سے عمل معروف و نہی عن المنکر کا وظیفہ کچھ اور ہو اور آپ کی بیٹی کا وظیفہ کچھ اور ہو. یعنی افراد کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے کیا کہا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں جو یہ نکل رہا ہوں یہ کسی فتنے فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں, میں چاہتا ہوں عمل معروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. صحیح ہے, بہت مشہور ہے, والا روایت ضعیف ہے لیکن بہرحال پڑھی جاتی ہے. تو عمل معروف و نہی عن المنکر کے لیے امام حسین نکل رہے ہیں. اچھا, اب نکل رہے ہیں تو اپنے ساتھ صرف مردوں کو نہیں لے رہے ہیں بلکہ خواتین کو بھی لے رہے ہیں, یہاں تک کہ 6 ماہ کے بچے, خیر اس وقت تو 6 ماہ کی عمر نہیں تھی, 17 دن کہا جاتا ہے, 17 دن جناب علی اصغر کی عمر مبارک, اس بچے کو بھی, یعنی جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کو بھی لے کر نکل رہے ہیں. نکل کر پہنچتے ہیں مکہ, پھر مکہ سے اس کے بعد دوبارہ جو اپنے عمرے کو, حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ نکل جاتے ہیں کوفے کی طرف. پھر اس کے بعد ان کو خبر ملتی ہے کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حر سے ملاقات ہوتی ہے, پھر اس کے باوجود وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. اگر عام اعتبار سے دیکھا جائے کہ جہاں پر ایک مسلمان کی جان خطرے میں ہو, عزت خطرے میں ہو, مال خطرے میں ہو, تو وہاں پہ عمل معروف و نہی عن المنکر کا وظیفہ ساقط ہے. یعنی اگر میں ایک عمل معروف و نہی عن المنکر کرنا چاہوں, مجھے معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, میری جان خطرے میں, یا میرے گھر والوں کی جان خطرے میں, یا میرا مال لوٹ لیا جائے گا, تو مجھ پر واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہو جائے گا. یعنی برعکس اس وقت میرے اوپر عمل معروف و نہی عن المنکر کرنا کیا ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا. کیونکہ خداوند کریم نے کہا کہ تمہاری عزت مجھے عزیز ہے, تمہارا مال جو کہ قابل احترام ہے اس کو نہیں لوٹنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ امام امت ہیں, ان کا ایک امام امت ہے, ان کے اعتبار سے ان کا ایک الگ وظیفہ خاص ہے جو خود انہی سے مختص ہے. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں امام حسین نے جان دے دی, ہم کیوں نہ جان دیں, تو روزانہ پھر جانے ہی آپ کو نظر آئیں گی گرتی ہوئی گلی محلے میں. جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ خداوند کریم فساد نہیں چاہتا ہے, فتنہ نہیں چاہتا ہے. تو عمل معروف نہی عن المنکر افراد کے اعتبار سے اور زمان و مکان کے اعتبار سے مختلف لوگوں کا وظیفہ مختلف ہوتا ہے. وہ کیونکہ امام امت تھے, ان کا ایک خاص وظیفہ تھا, وہ ان کو انجام دینا تھا. ورنہ یہی وظیفہ جو آپ کو اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, چھٹے امام کو سمجھ میں نہیں آیا. چھٹے امام نے یہ عمل کیوں نہیں انجام دیا, حالانکہ ان کے زمانے میں حالات بہت اچھے تھے. بنو امیہ, بنو عباس آپس میں دست و گریبان تھے. ایک شخص آیا بھی امام کے پاس خراسان سے کہ اتنی تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں. امام نے کہا اچھا ایسا ہے, کہا جاؤ اس تندور میں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں مولا, مجھے جو ہے وہ آپ کیوں عذاب دینا چاہتے ہیں. اتنے میں ہارون مکی آیا اپنے ہاتھوں میں چپلوں کو لیتے ہوئے. امام نے کہا کہ اپنی چپلوں کو نیچے پھینکو اور جا کے تندور میں بیٹھ جاؤ. اس نے بغیر چون چرا جا کے تندور میں بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد گفتگو کرنے لگے. پھر امام نے پوچھا کہ اس جیسے کتنے ہیں خراسان میں, تو کہا نہیں مولا اس جیسے تو ایک بھی نہیں ہے. تو یہ اگرچہ کہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا, یعنی مخاطب کو سمجھانے کے لیے تھا کہ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو کہ تلوار لے کر آ جائیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں, ہم ایسا نہیں کہ مثال کے طور پر ہر کسی کی آواز پہ ہم لبیک کہیں اور چڑھائی کر دیں. تو اس وقت امام جعفر صادق اپنا وظیفہ سمجھ رہے تھے کہ میرا وظیفہ کیا ہے. اس وقت 5ویں امام اپنا وظیفہ سمجھ رہے تھے. حرہ کا واقع ہوا امام مدینے میں, چوتھے امام, لیکن اس کے باوجود حرہ کے واقعے میں کیا ہوا, سادات کھڑے ہوئے تھے.
لیکن امام مدینے سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور اپنی مستورات کو بھی لے آتے ہیں، تو کیا اس وقت چوتھے امام پر امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں تھا؟ حالانکہ وہ جو حرہ کے جو لوگ شہید ہوئے جنہوں نے قیام کیا تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود چوتھے امام اس میں شریک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امام اپنے وظیفے کو بہتر جانتا ہے۔ آپ کسی ایک شخص کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اس کا وظیفہ یہ ہے لہذا تمہارا وظیفہ بھی یہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس سے زیادہ میں شاید اس گفتگو پہ اس موضوع پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا۔ جی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے صاحب ممبر ہے، ان سے عمر میں بھی زیادہ ہے اور علم میں بھی زیادہ ہے، جی رسپیکٹ کا ایک آسپیکٹ آ جاتا ہے۔ جی جی لیکن میں نے بہت جگہ دیکھا ہے کہ صاحب ممبر ہو کے بھی بہت ساری ایسی چیزیں ممبر سے پڑھ لی جاتی ہیں جو نہیں ہوتی صحیح۔ وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کس طرح کریں؟ جی اگر ممکن ہے آپ کے لیے ان تک بات پہنچانا، چاہے سوال کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے یا جو بھی کچھ بات کہی ہے، تو آپ ان سے سوال لکھ کے دے دیں کہ یہ کس روایت میں موجود ہے، یہ کس آیت میں موجود ہے، اس کا ریفرنس دے دیں مثال کے طور پر۔ یعنی آپ کا کام ہے ان کو متنبع کرنا، ان کا نہ ان کی ڈسرسپیکٹ کرنا آپ کا مقصد ہے، نہ ان کو مثال کے طور پر رسوا کرنے کا آپ کا ارادہ ہے۔ آپ کا صرف کام یہ ہے کہ جو انہوں نے ایک چیز پڑھی ہے جو آپ کے نزدیک جو آپ کو غلط لگ رہی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتی ہیں، سوال پہنچا سکتی ہیں ان کو، یہ بھی اگر ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو پھر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر اتنا پروٹوکول ہے میں جا ہی نہیں سکتا ہوں وہاں تک، صحیح ہے، 10 گاڑیاں مثال کے طور پر آ رہی ہیں، ملاقات کرنے کے لیے بھی شاید پتہ نہیں کتنا ٹائم ملے، لگے نہ لگے، تو مجھ پر واجب نہیں ہے اس صورت میں۔ یہ تو خیر ایک ضمنی موضوع تھا، جو اصل ہمارا موضوع تھا پتہ نہیں آپ لوگ کو بیان کیا گیا ہے نہیں کیا گیا، کہ مجالس عزا کے مضامین کو کیسے مرتب کیا جائے، یہ ہمارا جو ہے وہ اصل ٹاپک تھا۔ ایک صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں مجالس عزا کے مضامین کو مرتب کرنے میں جو سب سے پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا موضوع منتخب کرنا ہوتا ہے۔ مجالس عزا میں کس طرح مضامین کو ترتیب دیا جائے، سب سے پہلے آپ کو موضوع منتخب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ عقائدی ٹاپک ہو، چاہے وہ اخلاقی ٹاپک ہو، چاہے وہ کوئی فقہی ٹاپک ہو، فرق نہیں پڑتا۔ آپ سب سے پہلے موضوع کو منتخب کریں۔ میرا موضوع کیا ہے؟ مثال کے طور پر امامت، مجھے امامت پر گفتگو کرنی ہے۔ اب اس امامت پر گفتگو کرنے کے لیے جب آپ نے موضوع منتخب کر لیا، اب اس موضوع کے متعلق خود ہی سوالات بنائیے۔ مثال کے طور پر آپ نے موضوع منتخب کیا امامت، پھر آپ نے سوال بنایا کہ امام کسے کہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ دوسرا سوال کہ جو امامت ہے آیا یہ کوئی الہی منصب ہے یا دنیاوی منصب ہے۔ تیسرا سوال امام منتخب کیسے ہوتا ہے، کون منتخب کرے گا امام کو۔ چوتھا سوال جسے امام منتخب کیا جائے اس میں کیا صفات پائی جانی چاہیے۔ اب یہ 4 سوال ہیں، یہ سوال بن گئے۔ اب ان میں سے ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ہر سوال کا جواب پوری ایک مجلس ہو۔ مثال کے طور پر امام کی صفات، امام کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ اب آپ اس میں اپنے مطالعہ کیا، روایت کو لے کر آئیں، احادیث کو لے کر آئیں، قرآن مجید کی اگر آیات موجود ہیں تو ان آیات کو آپ لے کر آئیں۔ لیکن مطالعہ تو شرط ہے، آپ چاہیں گے مطالعے کے بغیر مثال کے طور پر کوئی خطیب بن جائے تو لفاظی ایک حد تک چلتی ہے، خطابت ایک حد تک چلتی ہے، پھر اس کے بعد بہرحال آپ کو مطالعہ کرنا ہے، آپ مطالعے کے بغیر نہیں جا سکتے ممبر پر، یہ بات تو آپ لکھ لیں۔ جی ہو سکتا ہے، دیکھیں میں ابھی آتا ہوں اس پہ۔ یہ وہ مجلس ہے جو جسے کہنا چاہیے کہ ایک ٹیکنیکلی اعتبار سے مرتب مجلس سے کہا جاتا ہے۔
کہ اس میں مطالب مرتب آ رہے ہیں، ترتیب وار آ رہے ہیں اور پوری ایک ہی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ مجلسیں وہ ہوتی ہیں جو مجمع کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں، اچھا وہ بھی کبھی کبھار وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ آئیڈیل مجالس نہیں ہوتی۔ آئیڈیل مجالس وہی ہوتی ہیں کہ جو ٹیکنیکلی اعتبار سے اس کے سارے جو موضوعات ہیں وہ مرتب ہوں، ایک کے بعد ایک گفتگو جو مربوط ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے آپ نے مشرق کی بات کی، پھر آپ نے مغرب کی بات کی، پھر اس کے بعد فلاں کوئی آپ نے چٹکلا چھوڑ دیا، تو وہ صحیح ہے، مجلس تو ہو جاتی ہے، وہ ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ جو ترتیب وار آپ سامع کو لے کر چلتے ہیں، لیکن سامع جو ہوتا ہے آپ کا، ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ 20 منٹ تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھئی ابھی تقریر کرتے ہوئے تقریباً کتنے منٹ ہو گئے؟ پون گھنٹہ ہونے والا ہے، یعنی ابھی بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے کیا کیا پڑھا تو شاید آپ میرے پون گھنٹے میں سے 10 منٹ کا میٹر مجھے دے پائیں گی، کیونکہ یہ ایک نفسیات ہے۔ جو سامع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا ہے، مگر یہ کہ آپ میں کمال یہ ہو کہ سننے والا تقریر کے پہلے منٹ سے لے کر آخری منٹ تک آپ کے ساتھ رہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ یعنی بڑے بڑے خطیبوں میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے خطیبوں میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض خطبہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر 15-20 منٹ کے بعد کوئی ایک واقعہ سناتے ہیں، کوئی بھی ایک ایسی چیز سناتے ہیں جس سے مجمع کی جو انٹینشن ہے وہ دوبارہ اپنی طرف کریں، دوبارہ اپنے، یعنی وہ جو ایک جیسے ہوتا ہے نا غلہ چل رہا ہوتا ہے گوشت فن کا، تو وہ ایک طرف جا رہا ہے تو اس کو موڑ کے دوبارہ اس طرف لے کر آنا اپنی طرف، تو وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور وہ بہرحال ایک لیول پر پہنچ کے وہ چیزیں آتی ہیں انسان کو، جب انسان مجمع کو سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں یہ میرا مجمع کس طرف جا رہا ہے، ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہا ہے، اس طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ بہرحال تو اگر آپ کو ترتیب وار ایک مجلس بیان کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یعنی ایک آئیڈیل مجلس کیا ہونی چاہیے، ایک آئیڈیل مجلس نہ کہیں چلیں تقریر، ایک آئیڈیل تقریر کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک موضوع سوچا، موضوع سوچنے کے بعد اسی موضوع کے آپ نے سوالات بنائے، صحیح، جیسے ہم نے امامت ایک مثال دے دی، اس کے آپ نے سوال بنا لیے، امام کسے کہتے ہیں؟ امام الہی منصب ہے یا لوگوں کا دیا ہوا منصب ہے؟ امام کو منتخب کون کرتا ہے؟ امام کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اور ممکن ہے کہ اور سوالات بھی آپ بنا لیں۔ اب جتنے سوال آپ بنائیں گے ہر سوال کے متعلق آپ کو مطالعہ کرنا ہے، درست ہے؟ مثلا امام کی صفات کیا ہوتی ہیں، یہ کیا ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے نہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے نہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ہمارے پاس کیا ہیں؟ کتابیں، کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ تقاریر ہیں، یعنی دوسرے جو علماء ہیں، بزرگ علماء، انہوں نے بیان کیا ہے، ان کو سنا جائے۔ تو یا ہم سن سکتے ہیں یا ہم پڑھ سکتے ہیں، دو ہی طریقے سے ہمارے پاس علم حاصل ہو سکتا ہے، وہی ہم پر نازل ہو نہیں سکتی، علم لدنی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہی دو طریقے ہیں، ان دو طریقے سے ہی آپ ان سوالوں کے جوابات مرتب کریں گے، مطالعہ کریں گے۔ سوال کر دیتے ہیں سر، بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی جو عشرے میں نئی مجالس جیسے شہزادہ علی اکبر ہوئے، شہزادہ علی اصغر ہوئے، ان کی مجالس پڑھنی ہوتی ہیں، تو ان کی موضوعات پہ زیادہ ہے جو ہمیں فضائل نہیں مل پاتے، تو پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل بیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے وہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک مرتبہ آپ ایک ایسا موضوع منتخب کر رہی ہیں کہ جس کے بارے میں ہے ہی نہیں تاریخ میں کچھ، یعنی آپ اگر اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں گے تب بھی شاید 10 منٹ کا موضوع بھی نہیں ملے آپ کو، صحیح نا؟ تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے موضوع آتے ہیں تو اس میں لازماً آپ کو دوسری طرف جانا ہے۔ مثال کے طور پر جناب علی اصغر کی شہادت کی آپ کو تقریر کرنی ہے، اس میں آپ کو لازماً جانا پڑے گا کہاں پر؟ تربیت اولاد پر، آپ کو لازماً جانا پڑے گا زوجہ کے انتخاب کے اوپر، آپ کو لازماً جانا پڑے گا کہ زوجہ کیسی ہونی چاہیے، جس زوجہ جب ایسی ہوگی اس کے شیر سے جو بچہ پلے گا اس کا نام علی اصغر ہوگا۔ تو یہ موضوعات آپ کو بیچ میں لانے پڑیں گے لازماً، کیونکہ نہیں ہے تاریخ میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تقریر کریں جس میں فقط اور فقط جناب علی اصغر کے فضائل ہوں، تو ہے ہی نہیں، تو ایک چیز ہے ہی نہیں، آپ کہاں سے بیان کریں گے، درست ہے؟ خوب، یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ ایک موضوع آپ نے منتخب کیا اور پھر اس کے بعد اس کے سوالات بنا لیے، پھر ہر سوال کے بارے میں آپ کو مطالعہ کرنا ہے،
یہ جیسا موضوع ہے، مثال کے طور پر عقائد کی کتابیں، آیت اللہ جعفر سبحانی، ان کی بہت سی کتابیں جو ہے وہ ترجمہ ہوئی ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اچھی کتابیں ہیں، سلیس زبان میں، اور جو بیان کیا گیا ہے وہ بھی ایک سطحی لیول پر ہے، کوئی بہت ہائی فائی حوزے کے لیول پر گفتگو نہیں ہے۔ تو ان کی کتابیں مثال کے طور پر آئین وہابیت ہے، یا اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو ان کی ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں عقائد کے عنوان سے، عقائد کے موضوع میں، تو ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ ایک موضوع ہے، یہ ایک عقیدتی یعنی عقائدی موضوع تھا۔ اب آپ کہیں مثال کے طور پر کوئی اخلاقی موضوع، مثال کے طور پر حب دنیا، آپ کو مجلس پڑھنی ہے کس کے اوپر؟ دنیا کی محبت کے اوپر، حب دنیا، صحیح ہے؟ آپ سوالات بنانا شروع کیجیے، حب دنیا سے کیا مراد ہے، یعنی کسے حب دنیا کہتے ہیں؟ آپ پہلے واضح تو کریں نا کہ یہ چیز حب دنیا ہے، صحیح ہے؟ پھر آپ اس کے اوپر گفتگو شروع کریں گے، کیا اس کو حب دنیا کہا جاتا ہے؟ پھر یہ جو حب دنیا ہے، آیا یہ مذموم ہے یا ممدوح ہے، یعنی شریعت کی نگاہ میں اس کو پسند کیا گیا ہے یا شریعت کی نگاہ میں یہ پسندیدہ نہیں ہے؟ پھر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے کہ حب دنیا کے اثرات کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر۔ جب انسان حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اور آگے بڑھیں گے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے پائے گا، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم سوال ہے کہ آیا روزگار پہ جانا یا کمانا یا اپنے بچوں کا اچھا مستقبل سوچنا، آیا یہ حب دنیا میں آتا ہے یا حب دنیا میں نہیں آتا ہے، یعنی دنیا طلبی، آیا یہ حب دنیا کے مفہوم میں آتا ہے یا حب دنیا کے مفہوم میں نہیں آتا۔ اب یہ 6-7 سوال ہیں، ان 6-7 سوال کو اگر آپ نے مطالعہ کیا صحیح سے، یعنی اگر آپ نے تقریباً 2 گھنٹے لگائے اور آپ نے مطالعہ کیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا میٹر ہوگا کہ آپ کی تقریر ختم ہو جائے گی لیکن میٹر ختم نہیں ہوگا، یعنی ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن میٹر آپ کے پاس بہت زیادہ رہے گا۔ لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ جو سوال آپ بنا رہی ہیں اس سوال کے متعلق آپ کو مطالعہ کرنا ہے۔ تقریر کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تقریر کی بنیاد جو بھی آپ پیش کر رہی ہیں خوابوں اور خیالوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، فلاں کے خواب سنا دیا، اس کا خواب سنا دیا، اس نے خواب میں دیکھا، اس نے یہ کر دیا۔ خوابوں اور خیالوں پہ نہیں ہونی چاہیے، تقریر کی بنیاد قرآن اور حدیث پہ ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث۔ جی میں آ رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں۔ قرآن اور احادیث آپ کی جو اصل بنیاد ہے، جو اصل میٹر آپ کو پیش کرنا ہے، یعنی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بات کو کوئی رد نہ کر سکے یا آپ کی بات دلوں میں بیٹھ جائے، تو یہ تہیہ کر لیں کہ آپ کی جو تقریر، آپ کا جو میٹر ہے، اس کی بنیاد کس پر ہوگی؟ قرآن و حدیث پر۔ اب ہمیشہ گفتگو کریں گی قرآن و حدیث پر۔ اب جب آپ قرآن و حدیث پر گفتگو کریں گی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان داستان نہ سنائے، واقعات نہ سنائے، نہیں، واقعات آنے چاہیے۔ واقعات، داستان یہ تقریر میں صلات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ صلات کیا کرتا ہے؟ آپ کے کھانے کو تھوڑا سا اچھا کر دیتا ہے نا۔ ہم مزیدار حلیم بناؤ، اس کے ساتھ مثال کے طور پر چاٹ مسالہ نہ ہو یا لیمو نہ ہو مثال کے طور پر، اس کے ساتھ ادرک نہ ہو مثال کے طور پر، ہری مرچ نہ ہو، تو تھوڑا کھانے میں اترتا نہیں ہے نیچے۔ تو اس کو اتارنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سارے لوازمات کیے جاتے ہیں۔ تو وہ اصل کھانا نہیں ہے۔ اصل کھانا کیا ہے؟ یہ حریم اصل کھانا ہے۔ ہمارے بس اوقات الٹا بھی ہوتا ہے، لوگ حلیم سے چاٹ مسالہ کھا رہے ہوتے ہیں، نہیں کہ چاٹ مسالے سے حلیم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مجالس میں بھی ایسی ہوتا ہے، واقعات، اسی طریقے سے خواب، وہ بھی اگر اتھینٹک ہوں تو یہ چیزیں سب کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یہ سائٹ کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ایک صلات کی حیثیت رکھتی ہیں، جن سے آپ کو اپنے جو مجمع ہے اس مجمع کی خستگی کو دور کرنا ہے، اور اس مجمع کو جو سن کے مثال کے طور پر تھک گیا ہے، اس کو تھوڑا سا لے کر آنا ہے کہاں پر؟ فریش کرنا ہے اس کے مائنڈ کو، تاکہ وہ آپ کی بات کو دوبارہ سن سکے، سمجھ سکے۔
اگرچہ بسا اوقات بعض جو واقعات ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ بالکل ہی اس میں کوئی عبرت نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی جو ایک اسلوب اپنایا ہے وہ داستان گوئی کا اسلوب اپنایا ہے۔ قرآن مجید میں داستان، جیسے سورہ قصص، اس کا نام ہی سورہ قصص ہے، قصص یعنی قصے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کا جو فن ہے بیان کرنے کا وہ دوسری کتابوں سے بالکل الگ ہے۔ دوسری کتابوں میں قصے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ کاتب کی ایک خیال پردازی ہوتی ہے، یعنی ایک میرے ذہن کی ایک تخلیق ہے، میرا ایک تصور ہے جس کو میں کاغذ پہ لے آیا ہوں۔ قرآن مجید کے قصے ایسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے قصے حقیقت پر مبنی ہیں، یعنی ایک واقعہ واقعاً ہوا ہے تاریخ میں، اور اس واقعے کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو عام قصے ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ذہنی تفریح کے لیے، کہ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے۔ لیکن قرآن کے قصے وہ ذہنی تفریح کے لیے نہیں ہیں، کس کے لیے ہیں؟ عبرت، تاکہ آپ عبرت حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے جو قصے ہیں وہ اس طریقے سے شروع نہیں ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ناول شروع ہوتی ہے۔ ناول جو شروع ہوتے ہیں اس میں کیا ہے؟ فلاں کا نام یہ تھا، فلاں کا باپ یہ تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ آپ مثال کے طور پر حضرت آپ قارون کا قصہ اٹھا لیجئے قرآن مجید میں۔ قارون کا کل قصہ جو شاید سورہ مریم میں یا پتہ نہیں سورہ قصص میں بیان ہوا، بہرحال مجھے صحیح اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، آیت نمبر غالباً 76 سے لے کر یا آیت نمبر 72 سے لے کر اور آیت نمبر 82، ایسی یعنی 10-8 آیتیں ہیں۔ 10-8 آیت میں قارون کا قصہ پورا بیان ہو گیا ہے۔ اس پورے قصے میں نہ خدا نے یہ بتایا کہ قارون کی ماں کون تھی، نہ یہ بتایا کہ قارون کا باپ کون تھا، نہ یہ بتایا کہ قارون کہاں پیدا ہوا تھا، نہ یہ بتایا کہ قارون کہاں پر زندگی کیا کرتا تھا، اس کے بچے کتنے تھے۔ یہ چیزیں نہیں بتائیں۔ کیوں نہیں بتائیں؟ اس لیے کہ خدا کے نزدیک آپ کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتا، آپ کی عبرت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ کے عمل میں کیا فرق پڑ جائے گا کہ آپ جان لیں کہ قارون کی ماں کون تھی یا قارون کا باپ کون تھا؟ آپ کے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اصل جو اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ قارون کا کردار کیا تھا، اس نے کیا کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں خداوند کریم نے اس کو کیا سزا دی۔ یہ اصل اہم تھا جس کو خداوند کریم نے 5 سے 6 سے 7 آیات میں بیان کر دیا۔ تو ہمیں بھی قصے رکھنے ہیں، داستانیں رکھنی ہیں، وہ داستانیں جو واقعاً نقل ہوئی ہیں، روایات میں آئی ہیں، یعنی وہ بھی روایت کا حصہ ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے سنانی ہے کہ واقعاً ان سے ایک تو درس عبرت لیا جائے اور واقعاً وہ موجود ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ خیال پردازی نہ ہو کہ فلاں نے خواب دیکھا، اس کے خواب میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، فلاں ہوا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی بات کہ جھوٹ ہے، یعنی ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نسبت دے رہے ہیں کسی کی طرف، خلاف واقع۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامع کے ذہن میں ایک بلا وجہ کا ایک عقیدہ بنا رہی ہیں جس کا جو وبال ہے وہ آپ کے سر پر ہے۔ درست ہے؟ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک وہ طریقہ کار تھا جو اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جس طریقے سے تقریر ہوتی ہے۔ یہ ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جو ابتدائی تقریر کرنے والا ہے اور اس کو ایک آئیڈیل تقریر تیار کرنی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ اس کی تقریر مؤثر بھی ہو اور سامع بھی اس کی تقریر کو غور سے سنیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا جب جو اس کے مطالب ہیں وہ آپس میں مرتب ہوں گے، ایک کے بعد ایک مطالب آئیں گے، تو پھر سامع جو ہے وہ خستگی کا شکار نہیں ہوگا بلکہ دلچسپی سے سنے گا۔ تو ایک موضوع ہم نے آپ کی مثال دی عقائد کی، دوسرا موضوع ہم نے مثال دی کس کی؟ اخلاقی ٹاپک کی۔ تیسرا موضوع مثال کے طور پر آپ کوئی فقہی گفتگو کرنی چاہتے ہیں، مثال کے طور پر حجاب پر گفتگو کرنا ہے آپ کو، حجاب کی اہمیت، آیا حجاب واقعاً ضروری ہے؟ معاشرے میں حجاب یا حجاب کے اثرات یا بے پردگی کے اثرات، خود ایک عورت پر حجاب کے اثرات یا بے پردگی کے اثرات، حجاب کس حد تک ضروری ہے، کتنا ضروری ہے،
کن لوگوں سے حجاب ضروری ہے. اب یہ دیکھیے یہ سارے سوالات ہیں. ایک ٹاپک آپ نے سوچا, اس کے بعد آپ نے یہ سارے سوالات بنائے. اب ان سوالوں کے جواب کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو تو یعنی وہی تو نہیں نازل ہوگی آپ کے اوپر, لہٰذا آپ کو مطالعہ کرنا ہے, کتاب اٹھانی ہے, دیکھنا ہے کہ یہ سارے سوالوں کے جوابات آپ کو کہاں سے ملیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, ایک فارمیٹ ہے کہ جس کے تحت تقریر تیار کی جاتی ہے. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ایمرجنسی میں آپ کے پاس کوئی تقریر آتی ہے, یعنی کیونکہ بہرحال ہمارے یہاں کہ تھوڑا سا رجحان بھی ہے اور بہرحال ایک اچھی چیز بھی ہے کہ مثال کے طور پر 8 محرم ہے تو ہر مومن چاہتا ہے کہ اس کے گھر پہ کیا ہو, مومنہ بھی چاہتی ہے کہ اس کے گھر پہ مجلس ہو. تو آپ سے کہتے ہیں کہ بس 10-5 منٹ کے آپ مجلس پڑھ دیں. مثال کے طور پر 5 بجے مجلس ہے تو 4:45 بجے آپ کے پاس آئیں, کہا کہ بس 5 منٹ کی آپ کو مجلس پڑھنی ہے. ایسا ہوتا ہے بہت. تو اس میں تو آپ یہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بہترین چیز آپ کے پاس پہلے سے تیار شدہ ہے وہ آپ پڑھ دیجیے. ٹائم لمٹ کا خیال رکھیے. ٹائم لمٹ کا کیا کہیے, بھلے سے آپ کو کوئی بھی یعنی آپ کا جو منتظم ہے وہ کہے کہ نہیں ابھی انجمن نہیں آئی, آپ کھینچتے رہیں, یہ کرتے رہیں, زیادہ پڑھتے رہیں. نہیں, آپ کو ہی نہیں کرنا ہے. آپ جتنا سوچ کے آئے ہیں آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے 5-10 منٹ کا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ کو 1 گھنٹے کا میٹر سوچ کے آئے ہیں اور وہ آپ سے کہے کہ نہیں 1.5 گھنٹے آپ کو پڑھنی, تو یہ آپ کو بھی خراب کرے گا, آپ کے سامع کو بھی خراب کرے گا. اس کی انجمن نہیں آئی وہ اس کا قصور ہے. آپ کو مجلس پہ بٹھا دیا, آپ نے مجلس پڑھ لی, مجلس ختم ہو گئی, صحیح ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا, جو مقامی لوگ ہیں وہ ماتم کریں گے, درست ہے. تو وہ جو تقریریں ہوتی ہیں جو بہت ایمرجنسی والی ہوتی ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے پاس پہلے سے تیار ہے اچھی چیز اس کو پڑھ دے. ایک روایت, ایک حدیث انسان پڑھ دے, بیان کر دے. جو چھوٹی تقریر ہوتی ہیں ان میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے, آپ نے کوئی بھی ایک آیت پڑھی, کوئی بھی ایک حدیث پڑھی, اس حدیث کے متعلق 10-15 منٹ چیزیں آپ نے بیان کر دیں, ختم ہو گئی وہ تقریر. اس میں آپ کو لمبا چوڑا سوچنا نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ثناء کلام یا قرآن کی آیت کو قرار دیجئے یا حدیث کو قرار دیجئے. قرآن کی آیت یا قرآن کی حدیث سمجھیں آپ کے جو موضوع ہے اس موضوع کی ٹیگ لائن ہے. آپ نے اگر موضوع منتخب کیا ہے مثال کے طور پر امامت کا موضوع, تو آپ کیا منتخب کریں گے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت کیا ہے, آپ کی موضوع کی ٹیگ لائن ہے. حب دنیا مثال کے طور پر آپ نے انتخاب کیا ہے, آپ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ خیر چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ہیں, یہ خیر بڑی آیت ہے, اس سے چھوٹی چھوٹی آیت. مثال کے طور پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ فریب کا سر و سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ. دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ تھوڑا سا سر و سامان ہے. تو اس قسم کی اور بہت ساری آیات ہیں. تو یا قرآن کی آیات یا حدیث. مثال کے طور پر محرم کی حدیث ہے, پہلی محرم کو آپ کو تقریر کرنی ہے, تو آپ کہیں گے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. پھر اس کے متعلق جو آپ نے آیات یا جو بھی آپ نے حدیث کو منتخب کیا ہے اسی کے متعلق آپ کے مضامین آنے چاہیے. یہ ایک لاجیکل آرڈر میں آپ کی تقریر چلنی چاہیے. یہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک آئیڈیل تقریر کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کی آیت لی تو آپ آدھے گھنٹے تو اسی کی تفسیر بیان کریں گے, جیسے آیت لی قرآن کی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا اشرا پڑھ رہے ہیں یا ایک ہی مجلس آپ پڑھ رہے ہیں. تو ایک مجلس میں ظاہر سی بات اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک آیت کو لے کر مثال کے طور پر 15-20 منٹ تک آپ اسی آیت کے گرد, یا تو وہ اتنا انٹرسٹنگ ہو اور اتنا اہم بات ہو پھر تو چلیں صحیح ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی اتنا اہم نہیں ہے اور سامعین کے لیے بھی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے تو پھر ہم نہیں سمجھتے کہ ایک آیت کو آپ مثال کے طور پر پہلے اسی میں لگا دیں 15-20 منٹ. صحیح ہے, آیت کو آپ نے بیان کیا, آیت کا ترجمہ کیا, آپ نے سورہ کا نام بتایا, سورہ کی فضیلت آپ نے بتائی,
مثلا یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا سورہ نساء کی آیت ہے. سورہ نساء کے متعلق کوئی بھی بہت سی موجود ہیں فضائل قرآن میں یا فضائل سور میں، بہت سی احادیث موجود ہیں. ہر سورہ کی فضیلت میں احادیث موجود ہیں. کوئی بھی ایک حدیث آپ نے پڑھ دی کہ اس سورہ کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. مثلا سورہ ملک آپ نے پہلی آیت اٹھائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس سورہ ملک کی آیت ہے، ابتدائی 2 آیت. نے کہا کہ سورہ ملک کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی سورہ ملک پڑھے اور اس کو ہدیہ کرے تو یہ بجلی کی چمک سے پہلے اس مردے تک پہنچ جاتی ہے، یعنی سورہ ملک. اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے بچے تو اس کو سورہ ملک پڑھنی چاہیے، خود بھی پڑھے اور مردے کو بھی ہدیہ کرے. اب یہ ایک ایسی حدیث ہے جو بہرحال آپ کے موضوع سے مرتبط بھی ہے، اور اس میں یقیناً جو ہے وہ سامعین کے لیے بھی ایک عمل کرنے والی بات پوشیدہ ہے. تو آپ نے آیت پڑھی، آیت کا ترجمہ کیا، اس کے سورہ کے بارے میں جو بھی اگر کچھ تھوڑا بہت ہے آپ نے بیان کیا. جو چھوٹے سورے ہوتے ہیں ان کے آپ مضامین بھی بیان کر سکتے ہیں. مثلا سورہ الحاقہ ہے، یا سورہ الطارق ہے مثال کے طور پر، یا سورہ تحریم ہے مثال کے طور پر. آپ نے چھوٹا سا نقشہ کھینچ دیا، یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ تفسیر نمونہ میں. صحیح ہے، آپ لوگوں کی حد تک تفسیر نمونہ سب سے بہترین ہے. تفسیر نمونہ میں کہا کہ بھائی اس سورہ میں کس مضامین پر گفتگو ہوئی ہے، آپ نے تھوڑا سا بیان کیا. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو سامع کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، اور سامع بھی اس میں دلچسپی لیتا ہے کہ ہاں یہ اس میں ہوا کیا ہے، بیان کیا ہوا ہے اس میں. تو آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ فلاں فلاں سورہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے، اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں، اور اس سورہ سے میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ اپنے جو آپ کی ہے میٹر جو آپ سوچ کر آئیں، جو تقریر ہے، اس کے اوپر آپ گفتگو شروع کر دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کچھ تقاریر وہ ہوتی ہیں جس میں آپ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ اوپن ہینڈ رہنا چاہتے ہیں، اب اپنے آپ کو باندھنا نہیں چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کیا آپ سوچ کے گئے کہ میں فضائل اہل بیت بیان کروں گا آج. صحیح، فضائل اہل بیت یعنی ایک واس ٹاپک ہے. پھر 4 معصومین اس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر 4 معصومین کے الگ الگ فضائل آپ کس کس کو بیان کریں گے، یعنی مولا کائنات کے آپ علم کو بیان کریں، شجاعت کو بیان کریں، سخاوت کو بیان کریں، صحیح، عبادت کو بیان کریں، مولا کائنات کی زہد کو آپ بیان کریں. یہ سب موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے. ہمارے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لفاظی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اور میٹر پر کم زور دیا جاتا ہے. یعنی اسی میٹر کو اگر آپ اچھی لفاظی میں بیان کریں تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے کچھ، میٹر بہت موجود ہے. صحیح ہے، بالخصوص مولا کائنات کے متعلق تو خیر کتابیں بھری پڑی ہیں. تو اگر آپ نے فضائل رکھ دیا مثال کے طور پر ٹاپک، تو آپ کے ہاتھ بہت کھلے ہوئے، آپ کچھ بھی بیان کر سکتے. کچھ بھی سے مراد یہ نہیں، جو بھی فضائل سے متعلق ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی بھی اور ٹاپک مثال کے طور پر محبت اہل بیت آپ کا ایک ٹاپک ہے، محبت اہل بیت، اگرچہ کہ اس میں بھی بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں کہ محبت کا مطلب کیا ہے، کہ آیا محبت جو ہے وہ فقط دل تک رہنی چاہیے، محبت کے آثار کیا ہیں، محبت کے تقاضے کیا ہیں، کیوں اہل بیت کی محبت ہم سے مانگی گئی، کیا وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے بار بار کہا کہ میرے اہل بیت سے محبت اختیار کرو. کیا کسی کے کہنے سے محبت ہو جاتی ہے؟ محبت ایک کیفیت کا نام ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتی. تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ محبت اختیار کرو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں کون سا حکم پوشیدہ ہے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آپ ایک اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا مطالعہ بہت اسٹرانگ ہو. اگر آپ کا پیچھے مطالعہ ہی خالی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اگر آپ کو جانا ہے، تقریر کرنی ہے، تو اس بات کو باندھ لیجئے اپنے دامن سے، پلو سے، کہ مجھے مطالعہ کرنا ہے. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے ایک اچھی تقریر آپ نہیں کر سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اچھی آپ لفاظی کر سکیں، اچھی خطابت آپ کر سکیں، لیکن وہ تقریر جسے ہم کہتے ہیں فروٹفل، جسے سننے والا سن کر یہ کہے کہ ہاں یہ تقریر تھی، اس میں مجھے کچھ ملا، وہ تقریر نہیں ہو سکتی.
تو یہاں تک میرا تقریباً موضوع ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کے سوالات ہیں, وقت کافی باقی ہے میرے خیال سے. آپ کی کلاس کتنے بجے تک ہے؟ نہیں, یہ والی کلاس 3:30 تک ہے. ہاں 10 منٹ باقی ہیں. اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. محرم شروع ہوتے ہی سب سے زیادہ ہم لوگوں کے یہ سوال زیادہ سنتے ہیں, اور خاص کر ادھر کے جب ہم اہل سنت کے علاقوں میں رہتے ہیں تو زیادہ تر ہمیں یہ بولنا رہتا ہے کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہو. جی, یہ سب ایک تقریر کے ٹاپکس ہیں گے, لیکن ان کے اوپر بہت گہرا مطالعہ چاہیے. دیکھیں, کچھ تو سطحی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہر سال ہوتی ہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. آپ کے جو سامع ہیں وہ کوئی اہل سنت نہیں ہے. آپ کے سامع وہ ہیں جو الحمدللہ سارے شیعہ ہیں, سارے ماتم کو مانتے ہیں, خود ماتم کرتے بھی ہیں, کرواتے بھی ہیں. تو یہ ان ٹاپکس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے, لیکن بہت زیادہ اسے کہنا چاہیے, اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, گرچہ کے ضروری ہیں, کیونکہ آپ کے جو مجلس میں جو افراد آتے ہیں وہ بچے بھی آ رہے ہیں. ان بچوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے. جی جی, تو اس کے اوپر بہرحال آپ مطالعہ کریں. لکھی ہوئی کتابیں اس کو اچھے طریقے سے بیان کیجیے. دیکھیے, میں نے جیسے بتایا جعفر سبحانی صاحب کی جو کتابیں ہیں, یہ ان کی عقائد کے اوپر بہت اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یعنی میں مؤلف کا نام بتا رہا ہوں, کتاب نہیں بتا رہا ہوں میں. کتابیں ان کی بہت ساری ہیں. آیت اللہ جعفر سبحانی, آپ کسی بھی بک اسٹال پہ جائیں, ان سے کہیں کہ آیت اللہ جعفر سبحانی کی آپ کے پاس جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہمیں دے دیں, تو یقیناً اگر وہ 10 کتابیں دکھائے گا تو کم از کم میرا اندازہ یہ کہ 4-5 تو آپ کے مطلب کی نکلیں گی. صحیح. اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں, جو بہت زیادہ کتابیں ترجمہ ہوئی ہیں ایران سے, جو اخلاقی ٹاپکس کے اوپر ہیں گی, ان میں ایک آیت اللہ تہرانی کی کتابیں ہیں گی. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ یعنی ٹرانسلیشن ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, لیکن بہرحال ہیں گی. خود سخرانی کے یعنی خطابت کے اعتبار سے جو کتابیں موجود ہیں, اویلیبل ہیں. آیت اللہ علی نقی نقن صاحب کی کتابیں موجود ہیں. اسی طریقے سے نصیر اشتہاری صاحب کی کتابیں موجود ہیں. آیت اللہ کیا بولتے ہیں, علامہ رشید تراوی صاحب کی کتابیں موجود ہیں. لیکن یہ سب ہائی لیول کی ہیں. یعنی آپ اگر وہ تقریر لے کے آپ نے رٹ بھی لی تو نہ وہ آپ خود سمجھ پائیں گے نہ سمجھا پائیں گے. ہیں, بالکل ہیں ایسی کتابیں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اردو کتابوں سے بالکل ناآشنا ہوں. میری جو چھوٹی سی جو کتاب ہے, چھوٹا سا جو کتاب خانہ ہے, جو لائبریری ہے میری, اس میں آپ کو فارسی کتابیں ملیں گی یا عربی کتابیں ملیں گی. تو میں اتفاق سے گیا بھی نہیں کسی بک اسٹال پر جو میں آپ کو بتا سکوں. لیکن بہرحال اگر انشاءاللہ اگلی کلاس ہوئی تو میں ضرور کتابوں کے نام اور فہرست آپ کو لے کر دوں گا کہ یہ کتابیں جو ہے وہ اچھی ہیں, ان کا مطالعہ کیا جائے. دیکھیں, مستند اور غیر مستند تو ابھی اس لیول پر ہی نہیں ہے کہ آپ چیک کر سکیں کون سی مستند ہے اور کون سی غیر مستند ہے. اس کے لیے آپ کا مجتہد ہونا ضروری ہے. اچھا مولانا صاحب, ابھی ایک مجلس میں گئی تھی, وہ جو ذاکرہ کو میں نے سنا وہ سمجھی تیسری پشت ہے ذاکری میں نا. اب انہوں نے اپنا لیول کیا کیا کہ اذان اصل جب شروع ہوئی تو ان کو کہا گیا کہ بھی اذان ہو رہی, تو کہیں گے ایک میں اس چیز سے بہت تنگ آ گئی ہوں, ہم کیا کر رہے ہیں کہ تو ذکر حسین کر رہے ہیں, اور ذکر حسین عبادت ہے, اور آپ لوگ یہ چھوڑ دیجئے. یہ کہنا ہے کہ اذان ہو رہی ہے خاموش ہو جائے, ویسے بھی اذانیں نقلی ہیں. اور دوسرے یہ کہ بی بی نے یہ کہا کہ وہ فرش ادا بچھاؤ تو میں آؤں گی, کہیں نہیں کہا کہ مسلح بچھاؤ تو میں آؤں گی, آپ لوگ کیوں خاموش کرا دیں. جبکہ وہ تیسری مطلب نسل ہے ان کی ذاکری کی نا, ایسی ذاکراؤں کے لیے. دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں دونوں طرف سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے, دونوں طرف سے. یعنی جو یہ آپ ذاکرہ کی بات کر رہی ہیں یہ بھی ایک بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر ہے, اور جو ہمارے منتظمین ہوتے ہیں وہ بھی بہت ایکسٹریم لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں اب تو مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے اور یہ وہ ہے فلاں ہے. صحیح, اذان ہو گئی ہے, نماز کا وقت ہو گیا ہے, ایسے اس سے انکار نہیں کر رہے. اول وقت نماز پڑھنا افضل عبادت ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر 10-5 منٹ 15 منٹ تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے, یعنی آپ عام زندگی میں کیا ساری نمازیں اول وقت پہ پڑھتے ہیں؟ جی جی, وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بہتر اس میں تو, کیونکہ
کیونکہ مطلب یہ ہو رہی مائک بند کرنے میں پھر نہیں کوئی ایسا نہیں، تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے یہ بات، کیونکہ خود قرآن مجید میں کہا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، اپنا کردار ایسے بناؤ کہ لوگ تمہارے پاس آئیں، یعنی تم سے نزدیک ہوں۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، صلی اللہ علیہ محمد، کہ اس حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھو، ان کے جنازوں میں جا کے شریک ہو اور ان کی گواہی دو، یعنی اگر محاکمے میں جا کے، کورٹ میں جا کے تمہیں گواہی دینا پڑے ان کے حق میں تو تم جاؤ، یعنی اپنے آپ کو ان سے کاٹو نہیں۔ تو مطلب جو ائمہ اطہار کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ صحیح ہے، آپ کو اپنے دین کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن دوسرے کو اپنے دین سے بیزار نہیں کرنا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کوئی پتہ نہیں آسمان کی مخلوق ہے، کہاں کی مخلوق ہے، یہ تو سب اپنے اعتبار سے چلتے ہیں۔ تو یہ کام تو بالکل بھی درست نہیں ہے کہ ایک مسجد سامنے سے اذان کی آواز آ رہی ہو، یہاں سے آپ کا جو لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہو، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، انتہائی نامناسب کام ہے، تاثر اچھا نہیں جاتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ دوسری طرف سے عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ بہت متشدد ہو جاتے ہیں اس طرف سے کہ اول وقت نماز ہے اور سب کچھ روک دو اور یہ کرو وہ کرو فلانا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صحیح ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک جب پروگرام چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ انتظامات ہوتے ہیں۔ آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ سب چیز بیچ میں روک کے اور آپ جو ہے وہ نماز شروع کروا دیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے بسا اوقات۔ تو اگر 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ بھی ہو رہا ہے تو بھی یہ تقریباً اول وقت ہی کہلاتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اول وقت یوں ہوا اور یوں ختم ہو گیا، تو یہ تقریباً اول وقت چل رہا ہے۔ ویسے بھی آپ اپنی زندگی کی ساری نمازیں اول وقت نہیں پڑھتے ہیں، کون اول وقت پڑھتا ہے؟ یہ ابھی میں برتن دھو لیتی ہوں، ابھی میں پوچھا لگا لیتی ہوں، ابھی وہ بچہ آ جائے میں اس کو کھانا دے لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، تو وہاں پہ تو آپ کو اول وقت کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مجلس حسین میں یہ پورا ایک چل رہا ہے، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، مینٹین اس طریقے، یعنی پروگرام اس طریقے سے مینیج ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت پہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر نہ ہو سکا کسی وجہ سے بھی تو سامنے والا بالکل ایسے نہ چڑھ جائے کہ ہم پتہ نہیں کون سا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرف کا ایکسٹریمزم ہے، یہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے مار دیتا ہے۔ وہی ہم نے کہا کہ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ معروف ہے کیا۔ اب عمل معروف کر رہے ہیں، مستحب ہے اول وقت پہ نماز پڑھنا، واجب تو نہیں ہے۔ کسی مجتہد نے کہا ہے اول وقت پہ نماز پڑھنا؟ کسی مجتہد نے نہیں کہا اول وقت پہ نماز پڑھنا واجب ہے، سب کہتے ہیں مستحب ہے۔ اور ایک مستحب کام کے لیے عمل معروف بھی مستحب ہوتا ہے، یعنی اس میں بھی عمل معروف بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ جب کام ہی مستحب ہے تو اس کا حکم دینا بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ تو ایک مستحب کام پہ اس قدر آپ زور دینا کہ نہیں ابھی تو پتہ نہیں کیا مثلا آسمان زمین پہ آ گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سر اول وقت کا ٹائم کب سے کب تک ہوتا ہے؟ اول وقت کا ٹائم دیکھیں، اول وقت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اول وقت میں یہ کہ عرفاً کہا جائے کہ اس نے اول وقت میں نماز پڑھی ہے، فضیلت کے وقت بیان ہوئے ہیں ہمارے یہاں، صحیح نا، کہ یہ فضیلت کے وقت ہے۔ مثال کے طور پر آپ زمین میں ایک لکڑی گاڑے اور اس کا سایہ جو ہے وہ اس کے 2 برابر پہنچ جائے یا پتہ نہیں 4 برابر پہنچ جائے، برابر فقہی اعتبار سے بیان ہوا ہے، فضیلت کے اوقات بیان ہوئے ہیں۔ اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس نے ہاں پہلے وقت میں نماز پڑھ لی، یعنی اس نے سستی نہیں دکھائی، اس کا کوئی ایسا کوئی خاص ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے آدھے گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ایسا نہیں ہے۔ اول وقت ایک عرفی مسئلہ ہے۔ سر جیسے خواتین مجلس پڑھ رہی ہوتی ہیں لاؤڈ اسپیکر پر، تو جو جینٹس کے کانوں میں آواز جا رہی ہوتی ہے تو جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے استماع اور ایک ہے اسماع۔ استماع یعنی سننا، اسماع یعنی سنانا، صحیح ہے؟ کیا بولا میں نے؟ اسماع کے معنی کیا ہے؟ سنانا۔ استماع یعنی سننا، کان لگا کے سننا۔ یہ 2 الگ الگ موضوع ہیں، ان کے الگ الگ حکم ہیں۔ اسماع یعنی سنانا، ایک نامحرم عورت کو اپنی آواز سنانا کسی نامحرم کو، تو اگر اس کی آواز نوعاً ایسی ہو کہ جو جنسی لذت کو ابھارنے والی ہو، نوعاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی کوئی شخص یہ نہ بولے کہ نہیں میرے اندر تو جنسی لذت نہیں ابھر رہی ہے، صحیح ہے آپ کے اندر نہیں ابھر رہی ہے، لیکن نوعاً یہ آواز ایسی ہے کہ اگر مثال کے طور پر 100 لوگوں کو سنائی جائے تو 80-90 لوگوں میں جنسی لذت ابھرے گی، اس کو کہتے ہیں نوعاً۔ اگر ایسی آواز ہے جو سننے والے کے اندر جنسی لذت کو ابھارنے والی ہے،
اور اس کو اس طریقے سے نرم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ پہ بھی یہ فتوے موجود ہیں کہ نامحرم، خود قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ زوجات رسول کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا، ولا تخضعن بالقول، جب گفتگو کریں نامحرم سے تو اپنی آواز کو نرم نہ بنائیں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر نرم بنائے تو کیا ہوگا، جس شخص کے دل میں مرض ہے وہ طمع پیدا کرے گا، یعنی اس کی خواہش ہوگی حرام کام کی طرف۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو اس کیفیت کے ساتھ کیا ہے، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے، یہ کس کا مسئلہ ہو گیا، اسماع کا، سنانے کا، جو ایک نامحرم سن رہا ہے، استماع کا مسئلہ ہے۔ وہ میرے لیے کب حرام ہوگا سننا، جب مجھ میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو میرے لیے سننا حرام ہے۔ اگر یہ کیفیت میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو میرے لیے سننا حرام نہیں ہے۔ تو بس دو مسئلے یہاں پر واضح ہو گئے، سنانے کے اور سننے کے۔ سنانا اس وقت حرام ہے کہ جب آواز اس طریقے سے نرم ہو، اس طریقے سے اس کی کیفیت ہو کہ وہ سننے والے کے اندر ایک جنسی کیفیت کو ابھار دے، تو اس وقت سنانا کیا ہے، حرام ہے۔ سننا اس وقت حرام ہے کہ جب میرے اندر جنسی کیفیت پیدا ہو جائے تو میرے لیے سننا حرام ہے۔ وہ نوعی تھا، یہ شخصی ہے۔ نوعی کا کیا مراد ہے، یعنی نوعاً وہ آواز ایسی ہے کہ اگر 100 افراد کو سنائی جائے تو اس میں سے 80 افراد جو ہے وہ جنسی لذت میں مبتلا ہوں گے، اس کو نوعاً کہا جاتا ہے۔ استماع کا مسئلہ شخصی ہے، یعنی میرے اندر جنسی لذت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو میرے لیے سننا حرام ہے، لیکن میرے برابر والے کے لیے مثال کے طور پر اس کے اندر جنسی لذت پیدا نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے سننا جائز ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ۔ اس کا قول آپ نے بھی بتایا کہ نرم آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ احزاب کی، جہاں سورہ آیت تطہیر ہے، آیت تطہیر سے پہلے والی آیت، اسی سے پہلے والی آیت میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے نبی کے زوجات تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اپنی آواز کو نامحرم کے لیے نرم نہ بناؤ کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم میں کیا پیدا کرے، طمع پیدا کرے۔ سر جیسے بہت ساری کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں، جیسے مسائل ہو رہے ہیں، لیڈیز لاؤڈ اسپیکر جیسے مسائل پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے طریقے سے لوگ تعلق نہیں رکھتے، تو میں نے کچھ سنا کہ وہ لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب مسائل ہو رہے ہوتے تو آواز تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے اور ظاہر ہے وہ رونے والی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں لاؤڈ اسپیکر چلانا چاہیے کہ لوگ باہر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کی عورتیں جو ہے نا کہ اتنی زور زور سے چلا رہی چیز نہیں ہے، کام میں مردوں کی آواز ہے۔ کہ ایک مرتبہ اعتراض بڑا اعتراض ہوتا ہے، فقط ایک چیز کو ایشو بنانا صحیح نا، ورنہ یہی افراد جو ہے وہ اعتراض کیوں نہیں کرتے، جو اینکر جو ہے وہ مثال کے طور پر خبریں پڑھ رہی ہے ٹی وی پر، یہی افراد جو وہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے جو پروگرام آ رہے ہیں اس میں ایک اینکر جو ہے وہ مرد ہے، اسی کے برابر میں نامحرم عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا پردہ بھی نہیں ہے، یہی افراد جو اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ جب ماہ مبارک رمضان میں جو نعت کے کمپٹیشن کرائے جاتے ہیں اس میں وہی نامحرم عورت جو ہے وہ نعت پڑھ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اعتراض کریں گے تو 100 باتیں ہیں، صحیح نا، تو اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ جو اعتراض برا اعتراض۔ ہاں ایک چیز یہ کہ کیا چیز ہمارے مذہب کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں کہ اس سے ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے، ہمارے مذہب کا ایک غلط چہرہ لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، وہ بہرحال آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز آپ نے ٹائم کے حوالے سے میرا پوچھنا تھا کہ اگر جس طرح سے جینٹس میں تو ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے لاسٹ، جی، لیکن اکثر لیڈیز میں ہوتا ہے نا وہ پڑھتی ہوں اور لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو 25 میں ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ کو 25 منٹس پڑھنی ہے، کوئی کہتے ہیں کوئی کہ 20 منٹس، کہیں 45 منٹس کی ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ 20 منٹس میں کس طرح ٹاپک کو انکلوڈ کیا جائے، کیونکہ ظاہر خطبے میں 10 منٹ نکل جاتے ہیں، دعائیں مانگنے بہت سی لیڈیز پڑھاتی ہیں، اس میں بھی اتنا ٹائم نکل جاتا ہے۔ جی بہرحال یہ کمال ہے، یہ یعنی آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی تیاری پر۔ دیکھیں ایک تیاری کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے مثال کے طور پر یا 45 منٹس آئیں گے، اس میں سے 10 منٹ آپ نکال دیں مصائب کے تقریباً، صحیح ہے، آپ کے پاس پیچھے کتنے بچے، 35 منٹس، جتنے منٹس بھی آپ کے بچے ہیں اس کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دیجیے اور ہر حصے کا میٹر نکالیے، 10 منٹ کا میٹر یہ،
پھر 10 منٹ کا میٹر یہ، پھر 10 منٹ کا میٹر یہ، یعنی اپنی تقریر کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کر دی تھی کہ پہلے 15 منٹس میں مجھے یہ بتانا ہے، دوسرے 15 منٹس میں یہ، تیسرے 15 منٹس میں یہ. تو اس سے آپ کا کبھی بھی نہ شارٹیج ہوگی آپ کی میٹر کی، اور نہ میٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا. ایک اچھے انداز سے گفتگو ختم ہو جائے گی. لیکن بہرحال ایک تجربہ چاہیے ہوتا ہے کہ اپنے میٹر کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے. بس اوقات انسان سوچ کے بہت جاتا ہے لیکن نہیں پڑھ پاتا ہے. اب جب نہیں پڑھ پاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بات ادھوری رہ جائے، یا لوگ کہیں گے یار مولانا نے بات شروع کی اور ختم تو کی نہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. ایسا نہیں کہ آپ کی تمہید ہی پوری 1 گھنٹے کی مجلس ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال تجربہ چاہتی ہیں. آپ اپنے اعتبار سے کوشش کر سکتے ہیں لیکن یہ چیزیں کر کے آتی ہیں. اور ہم وہ کوچ ہیں کہ جو صرف ڈریسنگ روم میں بولتے ہیں، جن کو خود کچھ نہیں آتا ہے. کوچز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اعتراض بہت کرتے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کھیلنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا. جب ان کو خود کھڑا کیا جاتا ہے تو ان کو خود کچھ نہیں آتا ہے.